چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ہم جائیں گے. تیسرا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مصباح اور وقار یونس کا بھی، اس لیے کہ انہوں نے دیانتداری کے ساتھ محنت کے ساتھ کام کیا ہے، سو ان کا بھی بہت بہت شکریہ. دیکھیں میں ابھی بورڈ روم میں بیٹھا ہوا تھا، سو پی سی بی کی 73 سالوں کی ہسٹری میں صرف چند گنے چنے کرکٹرز چیئرمین رہے ہیں، اور یہ عجیب سی بات لگتی ہے اس لیے کہ یہ بزنس کرکٹ کا ہے اور کرکٹرز اس پوزیشن پہ بہت کم آئے ہیں. شاید ایک متھ سی کریٹ ہو گئی کہ یہ عجیب سی بات لگتی ہے اس لیے کہ یہ بزنس کرکٹ کا ہے اور کرکٹرز اس پوزیشن پہ بہت کم آئے ہیں. شاید ایک متھ سی کریٹ ہو گئی کہ مینجمنٹ نہیں آتی ہے یا ان کا وہ کیلیبر نہیں ہے. جیسے کہ پہلے کامنٹری باکس میں تھا کہ کرکٹرز کا کیا کام ہے کامنٹری میں آئیں گے یہ، مگر وہ متھ بریک ہوئی اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ کامنٹری باکس میں کرکٹرز چھائے ہوئے ہیں. اور میں امید یہی کرتا ہوں کہ آگے چل کے اب کرکٹ بورڈ میں ایک راستہ بنے گا بہت سارے کرکٹرز کا آ کے اور اس کرکٹ گیم کو گورن وہ کر سکیں. پھر سوال یہ بھی تھا، میرے لیے امپورٹنٹ یہ سوال تھا کہ یہ یہاں پہ میں کیوں آ رہا ہوں، کیونکہ فائرنگ رینج ہے، جیسے پتہ ہے یہ جو پوزیشن ہے یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کا اچھی بات بھی ہے کہ کرکٹ کے اوپر جو ہے ایک ویو ہے اور ایک ہمارا بانڈ بنتا ہے کرکٹ کے تھرو پورے ملک میں. دیکھیں ایسے چیلنج جو ہے وہ بڑے کم آپ کے سامنے آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی عمر میں اس قسم کا جب چیلنج آتا ہے سو آپ کی گروتھ ہوتی ہے ایز این انڈیویجول، کیونکہ میری کتاب میں آپ گرو کرتے ہیں جب آپ تنے تنہا کھڑے ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ میں کتنی ڈیپتھ ہے، اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے میں کتنی آپ میں اہلیت ہے، کتنا آپ کا ٹیمپرمنٹ ہے. سو ایک آسان پوزیشن جو کہ کامنٹری باکس کی پوزیشن ہے اس کو چھوڑ کے یہاں پہ آنا سو اپنے آپ کو چیلنج کرنے والی بات ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے چیزیں بہت بہتر ہوں گی، اچھی ہوں گی، مختلف ہوں گی، کیونکہ کرکٹ میری کانسٹیٹوئنسی ہے. کرکٹ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور آگے چل کے جو ہے اس میں امپروومنٹ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. سو ایک دفعہ پھر میں جو 92 ورلڈ کپ کے یہاں پہ پلیئرز آئے ہوئے ہیں، آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آفیشیل یا ان آفیشیل کیپیسٹی ہے نہیں. سو میں یہ چاہوں گا کہ جو فیڈ بیک ہے وہ کھل کے دیں، اور اس لیے کہ کئی دفعہ آپ کرکٹ بورڈ میں جب جاتے ہیں تو گھر جاتے ہیں اور آپ کو باہر کے اوپینین زیادہ پھر آپ کو نظر بھی نہیں آتے، آپ سمجھنے بھی نہیں چاہتے ہیں. سو آپ کے تھرو جو ہے وہ میری ایک گراؤنڈنگ ہوگی، میری ایک طرح سے ٹریننگ بھی ہوگی، اور مجھے ریالٹی چیک بھی ملتا رہے گا. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن رہے، اور میں سب کرکٹرز کی بات کر رہا ہوں بائی دی وے، اس لیے کہ ہماری ایک چھوٹی سی فٹرنیٹی ہے کرکٹ کی. سو آپ کی ویلفیئر میرے لیے پیراماؤنٹ ہے، آپ کے سجیشنز میرے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور آگے چل کے پھر آپ سے رابطہ بھی انشاءاللہ رہے گا. ویژن کیا ہے؟ دیکھیں ویژن جو ہے وہ بڑا کلیئر کٹ ہے میرے حساب سے، اور میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ جب بھی اس پوزیشن پہ کبھی موقع ملے گا تو ویژن جو ہے اس کو تھوڑا سا ریسیٹ کروں گا کہ، اور سمجھتا ہوں میں کہ کرکٹ کا جو کمپس ہے، ڈائریکشن ہے، جی پی ایس آپ کہہ لیں، اس کو ریسیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور کچھ لانگ ٹرم گولز ہیں، کچھ شارٹ ٹرم گولز ہیں، مگر ایک چیز جو ہے وہ بالکل سادہ ہے اور سامنے ہے کہ کرکٹ بورڈ کی جو ایک پرفارمنس ہے وہ آپ کی کرکٹ ٹیم سے ریلیٹ کرتی ہے، اور کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس ریلیٹ کرتی ہے جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے، جو آپ کی ایج کرکٹ ہے، جو آپ نیچے جو کام کر رہے ہیں جو کہ دکھتا نہیں ہے، اس پہ بیس ہوتی ہے. سو یہ کتنے ٹیئرز کے اوپر کام کرنا ہے، اور ہر ٹیئر کے اوپر آپ کو ڈائریکشن جو ہے وہ ریسیٹ کرنی ہے. اور ڈائریکشن ریسیٹ کرنے سے مراد فار ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کی جو کوچنگ ہے اس کو آپ کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی ٹارگیٹنگ کوچنگ نہیں ہے. اگر مجھے آج پاکستان کو 3 رسک اسپنرز چاہیے ہیں، 4 اوپنرز چاہیے فار ایگزامپل، تو اس طرح کے میرے پاس ابھی آپشنز اویلیبل نہیں ہیں. سو آگے چل کے جو ٹیلنٹ کی گروتھ اور گرومنگ ہے وہ اس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے.
اور پھر اتنا بڑا ہمارا کینوس ہے اور وہ کینوس میں اگر ابھی بھی آپ کو کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیلنٹ نظر نہیں آ رہا تو کہیں نہ کہیں ہم غلطی کر رہے ہیں اور اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے, اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو کوچنگ ہے اس کو ریوزٹ ہمیں کرنا ہے. اسی طرح سے آپ کی ایج کرکٹ کچھ کام نہیں ہوا ہے پچھلے, کیونکہ آپ جو تھے ایسوسیشنز کو بنا رہے تھے, سو ایک طرح سے آپ کی اسکول, آپ کی کلب کرکٹ جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے نان ایگزسٹنٹ رہ گئی تھی. سو پش ہوگی کہ اسکول اور آپ کی کلب کرکٹ کو ایک زبردست پش ملے, آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ اور زیادہ وائبرنٹ ہو. ٹیکنیک ٹھیک نہیں ہوگی, آپ کی وشز ہی رہیں گی. سو آگے جو ہمیں بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنیک کو امپروو کرتے ہوئے, اپنے ڈی این اے کو فالو کرتے ہوئے ایگریسولی ہم نے چیلنجز کو سرپاس کرنا ہے. سو یہ ہے ساری کہانی پاکستان ٹیم اور جتنی بھی نیچے تک جو آپ کی کرکٹ ہوتی ہے اس کے لیے. سو اس میں پھر سے کوچنگ کی بات آتی ہے, اس میں پھر سے ایک فیئرلیس اپروچ کی بات آتی ہے, کیونکہ جب تک یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی نہیں اور جب تک کنسسٹنسی نہیں ہوگی سلیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے اور کس طرح سے آپ نے آگے بڑھنا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے, تو پھر ایسے ہی ہوگا, ہٹ اینڈ مس ہوگا اور زیادہ مس ہوگا رادر دین ہٹ. اور پوٹینشیل ہوتے ہوئے اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو دکھ ہوتا ہے. سو یہاں پہ میں نے بات کی ہے اور اس میں جو لیڈرشپ کی جو ایک حصہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب لیڈرشپ آپ کی کنونس ہوگی اس ماڈل کے سامنے تو پھر ہی آپ ویسے پلیئر سلیکٹ کریں گے, پھر ہی آپ کی ایکسیکیوشن اچھی ہوگی, اور ایکسیکیوشن اچھی ہونے کے لیے سکلز پہ کام کرنا ہے. ایک سمپل سی بات ہے, پچز کا بائی دا وے بہت ہی برا حال ہے اور مجھے پتا ہے, حالانکہ ابھی میں نے کوئی بریفنگ لی نہیں ہے, بٹ مجھے آئیڈیا ہے کہ کلب کرکٹ میں آپ اسپائکس پہن کے بولنگ نہیں کر سکتے ہیں, اور پچز جو ہیں وہ آپ سمجھے شاہ رگ ہے آپ کی کرکٹ کی. اور یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کی ہم نے پچھلے کئی سالوں میں, اور اب وقت آ گیا ہے کہ پچز کے اوپر جو ہے وہ ریلنٹلیسلی ہم کام کریں. اور جو ڈراپ ان پچز کا آئیڈیا ہے میں آلریڈی بات کی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس میں بھی جو ہے ایک طرح سے ایکسیکیوشن ملے گی. تو ورلڈ کپ کا ایونٹ ہے, میں صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے ویوز سوشل میڈیا پہ ہیں, سلیکشن آف ٹیم 2 پوائنٹ چینجا پہ, سو تو وہاں پر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ ہمارا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے 2 پوائنٹ چینجا پلے کرنے ہیں تھی اور انہوں نے ورلڈ کپ میں اہم رول ادا کیا. اسی طرح سے مشتاق احمد تھے, انضمام الحق کی میرے خیال میں 20 سال کی عمر تھی. سو آپ کو کہیں نہ کہیں یوتھ کے ساتھ چانس لینا ہے, اور یوتھ میں کوئی بیگیج نہیں ہوتا, ایکسپیکٹیشنز بھی کم ہوتی ہے, مگر لیڈرشپ اگر اسٹرانگ ہوگی تو آدھے پلیئر کو 100% پلیئر بنا دے گی, جیسے کہ عمران خان جو کہ گریٹ لیڈر تھے انہوں نے کیا. انضمام الحق ہمیں پتہ ہے ریگولرلی فیل ہو رہے تھے, اور میرا وہ گریٹ ریفرنس پوائنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ آپ کو بھی تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا سمجھنے کے لیے کہ کیوں 92 ورلڈ کپ ہم جیتے. پوائنٹ نوٹ بھی کریں گے. یہ جن لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے ریسنٹ پاسٹ میں, کیا ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو پیپلز پارٹی کے دور میں نوکریاں دی گئی تھی؟ پوٹینشیل دیکھیے, اور 99 ورلڈ کپ کی ٹیم جو فائنل کھیلی ہے, ہم آپس میں بات کرتے تھے کہ وہ 92 کی ٹیم کو شاید 10 وکٹوں سے ہرا دیتے, اتنا ٹیلنٹ تھا. مگر کیا تھا وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ انڈائنگ ایفرٹ, اور ایک جو آپ کمپلیٹ آنیسٹی ہوتی ہے, اور جب آپ کا پرپس بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے ہارنا نہیں ہے, وہ اسپرٹ ہوتی ہے, وہ لیڈرشپ ہوتی ہے, وہ چھوٹے پلیئر کو بڑا پلیئر بنانا ہوتا ہے, لک بھی ہوتی ہے, کیونکہ ورلڈ کپ جیتنے کے لیے صرف ٹیم سلیکشن ہی نہیں ہوتی ہے, لک ٹیم جو ہے مطلب ہے 92 ورلڈ کپ کی 3.5 بولر سے ہم ورلڈ کپ جیت گئے تھے. سو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فٹ ان ہوتی ہیں, مگر میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ کہیں دنیا میں اتنی زیادہ بحث و مباحثہ نہیں ہوا ہے سلیکشن اور پاکستان ٹیم کو لے کے جتنا کہ یہاں پہ ہوا ہے. سو
تھوڑا سا آپ کو احساس ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیم سلیکٹ کی ہے اس کو بیک کریں, اس میں بہت پوٹینشیل ہے, ایک ڈائریکشن بھی ہے فیوچر کی, اس میں تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ ریزلٹس اچھے ہوں گے. اگر ریزلٹس اچھے نہیں بھی ہوئے تو ایک کوشش ہے, اور کوشش میں آپ ہارتے ہیں ایز لانگ ایز کہ آپ کا جو جی پی ایس ہے, قبلہ ہے, وہ درست ہے. اور میرے آنے سے سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کی تھوڑی بہت میری بیک گراؤنڈ اور نالج ہے, سو میں جہاں جہاں ہوگا ضرور اس کے اوپر بات بھی کروں گا اور ڈائریکشن بھی دوں گا. ادروائز میرے یہاں پہ چیئرمین آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ تو میں نے اس پہ بات کرنی تھی. اچھا, دوسری جو 2-3 اناؤنسمنٹس میں کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس ہیں, اور بورڈ آف گورنرز کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ یہاں سے اس کی ویلیڈیشن بھی ہوئی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے ریزلٹس بھی ہوں گے. سب سے پہلے ابھی سے 192 فرسٹ کلاس پلیئرز ہیں جو کہ کھیل رہے ہیں کرکٹ. سب کا جو ریٹینرشپ ہے وہ لاکھ روپیہ بڑھا دیا ہے. سو جس آلموسٹ 1.5 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپیہ ان کو اب ایز ریٹینر ملے گا. اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو یہ جو ہے ڈیبیٹ, یہ بھی دم توڑنی چاہیے. ڈپارٹمنٹ میں سیکیورٹی تھی, پیسے تھے, یہ تھے, اتنا پیسہ شاید ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ بھی نہیں دے گی, اور ایک طرح سے کانفیڈنس آئے گا. سسٹم میں جو انسرٹنٹی ڈیولپ ہوئی ہے وہ تھوڑی سی بیٹھ جائے گی. اور ویسے بھی ہمارا یہ ایک ڈیوٹی ہے ایز اے کرکٹ چیئرمین. میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ وہاں لگنا چاہیے جہاں پہ کرکٹرز کی بھلائی ہو, سسٹم کی بھلائی ہو اس کے تھرو. سو ایک تو یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ ریٹینرشپ ہر ایک کی لاکھ روپیہ بڑھا دی گئی ہے. دوسرا جو ہے وہ بڑی خبر یہ ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے میتھیو ہیڈن اور ورنن فلینڈر کو ہم نے سائن اپ کیا ہے ایز آ کوچز. میتھیو ہیڈن جو ہے وہ آسٹریلین ہے. میں سمجھتا ہوں اس ٹیم میں تھوڑی سی ایگریشن بھی لا سکتے ہیں. ورلڈ کپ کا ان کو ایکسپیرینس ہے, ورلڈ کلاس وہ پلیئر ہیں, اور ایک آسٹریلین کے ڈریسنگ روم آکیوپائی کرنے کے لیے جو ہے وہ آئی تھنک بہت فائدہ ہو سکتا ہے اس ٹیم کو. اور مقصد یہی ہے کہ یہ جو ٹیم ہے اس کی ہم ہر طرح سے ہیلپ کریں فار دیم ٹو ون دا ورلڈ کپ. اور یہ ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں. 10% صرف ان کو امپروومنٹ اور انکریز چاہیے. جو 18 رنز کرتا ہے اس کو 28 کرنے ہیں, جو 28 کرتا ہے اس کو 38 کرنے ہیں, جو 8 اینڈ اوور پہ جاتا ہے اس کو 7 اینڈ اوور 7.5 کے اوپر جانا ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ کیسے ریزلٹس آپ کو ملیں گے. سو ہلکی پھلکی یہ یہاں پہ ٹیوننگ ہونی ہے. ورنن فلینڈر جو ہیں میں ان کو جانتا ہوں, ان کو بولنگ کی سمجھ ہے. آئی تھنک آسٹریلیا کے خلاف ان کے رزلٹ بھی بہت اچھا ہے, اور وہ بہت ان کی اچھی ان پٹ ہے. تو یہ جو 2 حضرات ہیں سائن اپ کیے ہیں. جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بینک الفلاح نے ان کے جو فیس ہے وہ دیں گے وہ. سو ایک ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوئی ہے بینک الفلاح کے ساتھ, سو ان کا بہت بہت شکریہ. اس لیے کہ آگے چل کے بھی میں چاہوں گا کہ جو چیزیں ہم کرکٹ میں خرچ کرتے ہیں وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے تھرو کریں. سو اگر ڈراپ ان پچز آنی ہے جو کہ مہنگی ہیں, وہ ایک ہم اسپانسر اس کے لیے 2 اسپانسرز ڈھونڈیں, کیونکہ اس میں پاکستان کی بھلائی ہے. سو یہ بہت ہی اچھا قدم ہے بینک الفلاح کا, ان کا بہت بہت میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تیسری جو ایک اناؤنسمنٹ ہے وہ ہے انڈر 19 کا T20 ورلڈ لیگ کا, جو کہ انشاءاللہ ہم اگلے سال اس کو پلان کریں گے. کیونکہ ہماری ایج کرکٹ میں اس طرح کی ایک ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, اس طرح کی ایک انوائرمنٹ ہم کریٹ نہیں کر رہے کہ جہاں پہ یہ پروفیشنل ہو جائیں, اور پھر جا کے آگے فائدہ ہو پاکستان ٹیم کو بھی اور PSL میں فرینچائز اونرز کو بھی, کیونکہ ینگ پلیئرز کو وہ ڈھونڈتے ہیں. سو ایک بہت ہی اچھی ایک طرح سے آپ کی ایک گراؤنڈ کریٹ کریں گے جہاں پہ آپ اس میں پروفیشنلزم لائیں گے. یہاں پہ جو کیچ اور کی ہے کہ جو اگر 6 ٹیمز بنتی ہیں تو 6 ایکس گریڈس ہم لگانا چاہیں گے, کیونکہ انڈر 19 کے پلیئرز تو بدلتے جائیں گے, مگر جو صحیح کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے ہمارے ایکس کرکٹرز کی وہ انڈر 19 لیول پہ جا کے ہو سکتی ہے. ان کی ٹریننگ میں ان کو وہ ماحول دینا. سو ایک پروفیشنل ایک سیٹ اپ ہم کریٹ کریں گے انشاءاللہ جا کے. یہ ہے کہ ہماری ایک ڈیٹا میں نے کہا ہے ارینج کرنے کا, پچز پہ جتنی ہماری کلب کرکٹ ہو رہی ہے
سو میں یہ بھی چاہوں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے چل کے یہ بھی ہونے والا ہے کہ ہم کلب کرکٹ میں 3 مہینے کی سمر لیگ اور 3 مہینے کی ونٹر لیگ کرائیں اور اس کو کسی نہ کسی طرح سے ٹیلی ویژن کے ساتھ اٹیچ کریں. اسی طرح سے اسکول کرکٹ کو ہم کلبس کے ساتھ کلب کریں گے کیونکہ اسکولس کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے, اور اگر ہم نے لوکل ایڈمنسٹریشن پہ باتیں چھوڑ دی تو وہ پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے. سو جیسے فار ایگزامپل میں ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہوں, سو ماڈل ٹاؤن میں ہر بلاک کی ایک کرکٹ گراؤنڈ ہے, وہاں پہ 7-8 اسکولز ہیں مگر وہ گھروں میں بنے ہوئے ہیں. سو بچوں کو شوق ہے مگر وہ باہر نہیں جا سکتے ہیں. سو کلبس کے ساتھ ان کی ارینجمنٹ کریں گے اور اپنے کوچ بھی دیں گے, ہمیں بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کلب میں کیا حالات ہیں, ان کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے. اور یہ بھی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کوئی بھی کلب پاکستان میں اگر ایک بھی انٹرنیشنل پلیئر پروڈیوس کرتی ہے تو اس کا سارا خرچہ پی سی بی اٹھائے گا اس کلب کا. سو نیٹس, رولرز, بالز, ایک کوچ اگر وہاں پہ دینا ہے تو وہ بھی دیں گے کیونکہ یہ انسنگ ہیروز ہیں جو کلب رن کرتے ہیں. سو ان کو بھی لک آفٹر کرنا ہے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو کہ ایک ہمارا مسنگ لنک بنا ہوا ہے, کیونکہ کلب کرکٹ اگر آپ کی بیٹھ جاتی ہے تو آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ بیٹھ جائے گی. رمیز راجہ اس وقت نیوز کانفرنس کریں, آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. رسپانسبلٹی سمجھے پاکستان ٹیم کی میں بات کر رہا ہوں, اور تھوڑا سا آپ ان کو لچک دیں اس لیے کہ میری طرف سے جو ان کو بات کہی گئی ہے کہ آپ جب اپنے بیریئرز توڑتے ہیں تبھی آپ ایکسیلنس اچیو کرتے ہیں. اگر آپ کیج میں رہتے ہیں تو وہ جو شیر ہے وہ بھی بالکل ہی آرڈنری لگتا ہے, مگر جب وہ کیج سے باہر آتا ہے تو آپ اس کا رویہ دیکھیں. سو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹیم جو ہے یہ جو سیمی ڈری رہتی ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے, اس سے باہر نکل آئیں. اور اگر وہ ماڈل فالو کریں گے کہ جس میں آپ کی سکلز امپروومنٹ کی بات ہے, چاہے وہ بولنگ ہو, بیٹنگ ہو, فیلڈنگ ہو یا پھر ایکسیکیوشن کی بات ہے, تو اس پہ اگر آپ کے فیلیئرز بھی ہوتے ہیں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایونچولی آگے چل کے 2-1 3-1 ٹھوکریں کھا کے کھڑے ہو جائیں گے. سو میں چاہتا ہوں کہ جب دنیا میں ٹیلی ویژن پہ کرکٹ سرو کر رہے ہوں, لوگ دیکھ رہے ہوں, سو پاکستان ٹیم کے لیے لوگ رکیں, جو کہ پہلے ہوتا تھا. کیونکہ ہماری جو کرکٹ ہے اس میں لائف, اس میں گریٹ پرفارمنسز آن دا ڈے, ورلڈ کلاس پرفارمرز ابھی بھی ہیں. باقی ٹیمز میں 2-3 ہیں, پاکستان کے پاس کم از کم 4 یا 5 میچ ونرز ہیں. سو اوور آل سب کی میرے خیال میں 90% یہی ٹیم بنتی ہے. 2-1 کی جگہ پہ پرابلمز ہوتے ہیں جو کہ بڑی بات نہیں ہے, بٹ میں صرف یہی آپ سے کہوں گا کہ رسپانسبل رہیں, اس ٹیم کو بیک کریں. ہماری پالیسیز آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہر ہفتے 10 دن کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ اچھی نیوز ملے گی ریگارڈنگ کرکٹ. مجھے باقی چیزوں کا اتنا کچھ ہے نہیں ہے, مجھے کرکٹ کی بات کرنی ہے صرف, اور میں یہاں پہ آیا ہوں کرکٹ ٹھیک کرنے کے لیے نہ ہوئے اور کرکٹ میں ڈیسیجنز لینے کے لیے. سو جو میری سمجھ میں ہوگا وہ میں ڈیسیجن لے جاؤں گا. ہاں غلطیاں کروں گا, مجھے جب میں ایسی چیز ہوتی ہے تو غلطی بھی ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایک میں بات بھی کر رہا تھا کہ وہ کہاوت بھی ہے ایک طرح سے فنی سی کہ گاڈ گیو می پیشنس بٹ پلیز ہری اپ. سو مجھے بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ مجھے کام بہت سارے کرنے ہیں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اگلے 6 مہینے میں آپ کو رزلٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے, اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ کی سپورٹ رہی, اگر آپ میرے نظریے کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گئے یا اس کے اوپر آپ کے کچھ سوال ہیں تو بہت اچھی بات ہے, بٹ کرٹیسزم کرنا بڑی آسان چیز ہوتی ہے. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ جو ہے وہ سمجھے کہ میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں. میں یہاں پہ دیکھیں ہرگز گالیاں کھانے نہیں آیا ہوں, کیونکہ میرا اور میرے بھائی کے نام پہ یہاں پہ قذافی اسٹیڈیم میں ایک انکلوژر ہے. سو کچھ کر کے آیا ہوں میں یہاں پہ, اور کسی وجہ سے یہاں پہ مجھے لایا گیا ہے. سو بالکل سر آنکھوں پہ آپ کے سجیشنز, مگر جسٹ فار دا ہیک آف اٹ میں یہاں پہ کرٹیسزم نہ سنوں گا, اور اس کا جواب بھی ملے گا آپ کو انشاءاللہ, اور اچھا ملے گا, کنسٹرکٹیو ملے گا. میرا مطلب کہنے کا یہ, میں کوئی تھریٹ پرسیپشن نہیں کریٹ کر رہا ہوں. سو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں آپ سب کو جانتا ہوں, مطلب میں بہت سارے کرکٹ کے کریئرز دیکھے ہیں, میں نے صحافیوں کے بھی بہت سارے کریئرز دیکھے ہیں, اور کئی تو یہاں پہ ہیں جو کہ میرے ساتھ جب میں کھیلتا تھا تو تھے, ابھی تک چل رہے ہیں. سو میں جانتا ہوں تھوڑا سا اب چینج ہو گیا سینیریو, مگر اتنا بھی چینج نہیں ہوا ہے کہ چیزیں اور آپ ایک پیج پہ نہ ہوں. سو بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ گولڈن اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے. جیسے میں نے کہا کہ 73 سال کی ہسٹری میں بہت کم
टेस्ट क्रिकेटर्स चेयरमैन हुए हैं, सो उम्मीदें आपकी हैं, अकाउंटेबिलिटी भी होगी, मुझे इसका पूरा एहसास है, मगर एज लॉन्ग एज के हम और आप जो है अनऑफिशियल ऑफिशियल को भूल के सिर्फ क्रिकेट के ऊपर लग जाएं तो ये टीम कहाँ से कहाँ चली जाएगी और ये सिस्टम कहाँ से कहाँ चला जाएगा. सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. कोई सवाल है तो आई एम हियर. थैंक यू रमीज भाई. सुहेल इमरान, फिर रफ़ीक खान, फिर उमर फारूक आलसन. रवीज, अभी आप 92 वर्ल्ड कप की बार बार बात भी कर रहे हैं, जाहिर है उसका एक बड़ी लेगेसी है हमारे क्रिकेट में. जिस तरह उस दौर में हमने देखा कि जो कप्तान थे वो ऑल इन ऑल थे, उनको सब कुछ करने की आज़ादी थी. उस वक्त की सिलेक्शन कमेटी का किसी को नहीं पता, कोचेस का किसी को नहीं पता. क्या अब आप चाहेंगे कि जो कप्तान इस वक्त हमारी टीम का है उसको भी उसी तरह लीडरशिप दी जाए, लीडर बनाया जाए, उसके काम में मुदाखलत ना की जाए, उसकी सिलेक्शन में जो वो सिलेक्ट कर रहा है, जो वो लड़के मांग रहा है, बेशक वो नेट से लेके लड़का आए, तो ताकि उसको बैक करके, क्योंकि आप इमरान खान को उसी वजह से बैक कर रहे हैं कि वो उसके लीडरशिप क्वालिटीज़ थी और उसने एतमाद किया था प्लेयर्स के ऊपर. देखें, बिल्कुल, क्योंकि मैं उस दौर में खेला हूँ जहाँ कप्तान 10-in-1 थे, मगर पॉइंट ये कहने का है कि अगर आपकी टीम मीडियोकर रहेगी, 4, 5, 6 या 6, 7, 8 के नंबरों पे रहेगी, सो फिर मल्टीपल आइज आपके ऊपर जुड़ जाती हैं रिगार्डिंग सिलेक्शन. इमरान खान जो थी उनके पास टॉप टीम थी, उन्होंने बनाई थी, और इसीलिए जब मैं खेलता था तो मुझे नहीं पता था कि चेयरमैन बोर्ड का कौन है या सिलेक्टर कौन है. उन्होंने कह दिया खेलेंगे, आप खेलते थे. सो मैं चाहता हूँ आइडली स्पीकिंग कि वही रुझान हो, क्योंकि ये गेम जो है 100 सालों में बदली नहीं है, 150 सालों में. यहाँ अभी भी कप्तान जो है वो मालिक है. सो मैं रियलाइज़ करता हूँ, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कि सॉल्व नहीं हो सकती है. ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें देखने वाला ये है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, सो स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू. आपको जो है ये जो चीज़ आप मेंशन कर रहे हैं ये अर्न करनी पड़ेगी थ्रू परफॉर्मेंसेस. नेक्स्ट. रमीज, पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बने हैं. मेरा क्वेश्चन आपसे 2 होंगे. एक तो ये बताइएगा कि इंटरनेशनल सतह पर हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो क्या अहम किरदार अदा कर रहा है या नाकाम है? अब चूंकि आप आ गए हैं तो क्या किरदार अदा करेंगे? दूसरा ये बताइए कि जो हमारा गवर्निंग बोर्ड है, गवर्निंग बोर्ड के इख्तियारात क्या क्या हैं? क्योंकि एहसान मानी साहब थे, अगर वो काम करते तो बोर्ड उसको मंजूर कर लेता था. आप आए हैं तो आप उसको वो कह रहे हैं तो वो मंजूर कर रहा है. तो मुझे थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए कि आपने लीडरशिप की बात की है. इमरान खान लीडर हैं, लेकिन आजकल देख लें जो थू उनके साथ हो रही है इमरान खान के साथ. कि आप नहीं समझते कि आपके लिए मतलब गवर्निंग बोर्ड में जो लोग बैठे हैं या निचली सतह पे जो लोग बैठे हैं, जो आप कहेंगे उस पर इम्प्लीमेंट होगा? मतलब आपको क्या शिकवा क्या है? लाजमी है कि आप तनकीद कर रहे हैं पिछले बोर्ड पर, तो गवर्निंग बोर्ड के लोगों ने कभी उनको नहीं कहा एहसान मानी काम गलत हो रहा है? देखिए खान साहब, इस वक्त तो आज मेरा पहला दिन है और मैं समझता हूं कि ग्रेट माइंड्स हैं ये ग्रेट माइंड्स हैं, और ये आपको एडवाइस भी अच्छी कर सकते हैं और ये क्रिकेट पे भी बात कर सकते हैं और इस क्रिकेट बोर्ड को डायरेक्शन भी दे सकते हैं. इंटरनेशनल के ऊपर काम होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है. देखिए, एक और जो चीज़ बड़ी अच्छी हुई है कि अब आईसीसी में 3 एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, टेस्ट प्लेयर्स, वो चेयरमैन लगे हुए हैं. एक न्यूजीलैंड के हैं, एक इंडिया के हैं और अब एक पाकिस्तान के. सो रुझान बदल रहा है. अब जो है वो क्रिकेट की ज़्यादा बातें होंगी और जाके जो भी मसले तो क्या होंगे, बट मैं चाहता हूं कि हम ज़्यादा आइडियाज़ की गेम खेलें आईसीसी के ऊपर, पेपर्स निकालें इंटरनेशनल क्रिकेट पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. सो इसके ऊपर भी आगे चल के बात करेंगे. रमेश भाई, काफ़ी कम्प्रिहेंसिवली आपने ब्रीफिंग दी है अबाउट हर चीज़ को आपने टच किया है. 6 टीम्स का मॉडल जो है वो वसीम खान भी यहाँ बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इम्पोज किया गया है. तो आप उस मॉडल को भी चेंज करेंगे, एग्री करते हैं उसके साथ कि किस चीज़ का 6 टीम्स का? फर्स्ट क्लास एसोसिएशन. देखिए, ये मुझे ये पता चला है कि 6ठी टीम बनाते हुए स्ट्रगल करते हैं. मतलब है कि टैलेंट उस हिसाब से नहीं है कि 6 टीम्स भी जो हैं वो सस्टेन कर सकें. फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ये ज़रूर चाहूँगा आगे चल के, अभी कोशिश कर रहे हैं कि
جیسے بلوچستان کی ہے, زیادہ تر پلیئرز بلوچستان کے, ابھی آئی تھنک 50% ہیں اور 50% باہر سے آتے ہیں. سو میں تو آگے چل کے چاہوں گا کہ زیادہ تر جو پلیئرز ہیں اسی ریجن کے ہوں. ایک تو یہ ہے. دوسرا میں بتانا بھول گیا کہ میری ایک جو وش لسٹ